ہم حاضر ہیں ایک نئے بلاگ میں. جیسے کہ آج تاریخ ہے 7 اور کل میں نے ویڈیو بھی نہیں ریکارڈ کی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے عمران خان اریسٹ ہو گئے تھے، تو بس اسی کو دیکھ رہے تھے، اسی کے بارے میں. آپ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ملک کے حالات کتنے بدتر سے بدتر ہو چکے ہیں. اس حکومت نے صرف 1.5 سال آئی ہے تو اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اور بولتے ہیں کہ عمران خان نے یہ بات نہیں کہ عمران خان نے کیا یہ کیا، ہم یہ دیکھتے کہ آپ نے کیا کیا ہمارے ملک کے ساتھ. آپ نے ہمارے ساتھ ملک کا بیڑا غرق کر دیا صرف 1.5 سال میں. ہمارے ملک تو بہت اچھی طرح سے چل رہا تھا، ہمارے یہاں انویسٹمنٹ آ رہی تھی، سب کچھ آتا، لیکن اب ہمارا ملک یہ ہے کہ $1 بلین کے لیے ترس رہا ہے، کوئی بھیک دے دے تو ہم آگے بڑھیں. اب یہ ہے کہ عمران خان کو اریسٹ کر دیا. سیشن کورٹ کے جج نے اریسٹ سے سزا سنا دی، 3 سال کی اور 5 سال کے لیے نائل کر دیا عمران خان کو. حتیٰ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ آپ صرف ان کو سن سکتے ہیں، سزا نہیں سنا سکتے تھے. 2 بار اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ آرڈر دیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی سزا دی گئی. اتنی جلدی سزا دی گئی، ایک ہی دن میں فیصلہ سنا دیا اور خود جج لنڈن چلا گیا. اب یہ حالات ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کے کام ہیں، کون کروا رہا ہے، سب کو پتہ چلتا ہے. سب سے طاقتور جج سپریم کورٹ کا ہوتا ہے. اس نے جب اپریل کے مہینے میں الیکشن کا حکم دیا تو اس نے 3 بار حکم دیا الیکشن کا، 1 بار نہیں 2 بار 3 بار حکم دیا، لیکن اس کی بات پہ کسی نے عمل نہیں کیا. نہ حکومت نے عمل کیا، نہ الیکشن کمیشن نے کوئی. لیکن آج سیشن کورٹ کے جج نے ایک صرف سزا کا سنا دی. چاروں صوبوں کی پولیس بھی آ گئی، رینجرز بھی آ گئی، آرمی بھی آ گئی. عمران خان اریسٹ بھی ہو گیا، جیل بھی چلا گیا، اور 5 سال کے لیے نائل بھی ہو گیا اتنی جلدی. آپ سب سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، کوئی کسی سے زیادہ طاقتور نہیں ہوتا. مشرف نے 10 سال حکومت کی، لیکن آج مشرف کو کوئی نہیں جانتا. اس نے اکبر خان بگٹی کو مروایا، اس کو شہید کروایا، لیکن اس کو سب جانتے ہیں. مشرف کو کوئی نہیں جانتا، پتہ بھی نہیں اب وہ کہاں ہے، زندہ ہے مر گیا، کسی کچھ نہیں پتہ. ضیاء الحق نے 11 سال حکومت کی، بھٹے صاحب کو مروایا، لیکن کوئی اسے نہیں جانتا کیونکہ طاقت صرف کچھ سال کے لیے. وہ سمجھتے ہیں اب ساری زندگی میں یہ نہیں ہے. ہر چیز کو زوال آتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اگلی سابق آرمی چیف آف اسٹاف 6 سال حکومت کی، کیا حالات ہیں ملک کے، کتنے خراب حالات ہو گئے، لیکن آج اس کو کوئی جانتا ہی نہیں. کون جانتا ہے؟ کسی کے آپ پوچھ لیں، کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ ہم اس کو جانتے ہیں یا اچھے لفظوں میں اس کو یاد کرتے ہیں. اس وجہ سے تاریخ آپ کسی کو نہیں بخشتی. تاریخ کسی کو، آپ 70 سال کا ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں، تاریخ میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، کیا ہوا ہے ہمارے ملک کے ساتھ، سب کچھ لکھا ہوا ہے. لیکن ہم کیا کریں؟ لیاقت علی خان کو 3 گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا. ان کے جو مرڈرز تھے ان کو وہیں پہ مار دیا گیا. ابے تم ان کو پکڑ دے، پتہ چلتا کیوں مارا گیا. اتنے واقعات ہوئے لیکن کسی کا کوئی ثبوت نہیں ہے. کیا ہے یہ ملک؟ یہی گزارش ہے کہ اس ملک کے بارے میں سوچیں، صرف اپنے مفاد کے بارے میں نہ سوچیں، اس ملک کے بارے میں بھی کچھ سوچ لیں. ہر حکومت آتی ہے، 2 سال 5 سال تو کسی حکومت نے آج تک پورے نہیں کیے. جو آتی ہے صرف پچھلی حکومت کے اوپر گن کچرا ڈالنے لگتی ہے. کوئی نہیں سوچتا کہ اس ملک کا کیا ہے. اب سب یہی بولتے ہیں، جس کی حکومت ہے PDM والوں کی، وہ بولتے ہیں نواز شریف نے یہ کام کیا، 3 سال وزیر اعظم بنے. تو یہ اس کا فرض تھا. ہم نے اسے 22 کروڑ عوام نے اسے ووٹ دے کر وزیر اعظم بنایا تھا 3 بار. تو یہ اس کا فرض تھا. اس نے ہم پہ احسان کوئی نہیں کیا. ہم نے اسے ووٹ دیا، اس نے سول سرونٹ کی طرف کام کیا. تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ وزیر اعظم کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ اپنی ملک کی ترقی یاد کرے نہ یہ بتاتے رہے چلے گی اگر عمران خان نے کوئی کام کیا تو ہم پہ احسان نہیں کیا. وہ ملک ہم نے اسے وزیر اعظم بنایا اس لیے بنایا تو ملک ہمارے لیے اچھا کام ہے. لیکن آج کل ہمارے ملک کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. صرف یہ سوچتا ہے ہمارا مفاد کیا ہے کیا نہیں ہے. آج PDM کی حکومت میں تو اب جیسے دیکھ سکتے ہیں اس حکومت میں اسحاق ڈار آ گئے، اس کو وزارت مل گئی. وہ آ گیا لنڈن سے، وزارت مل گئی. یہ کیا ہے؟ ہمارا ملک ہے یا کوئی ہے جو آتا ہے ایسے چل کے جاتا ہے؟ ہمارا ملک انگریزوں کی حکومت میں اچھا تھا. اگر آج انگریزوں کی حکومت ہوتی، وہ ہم پہ ظلم کرتے تو ہمیں پتہ تھا بھائی کافر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں ان سے لڑتے بھی تھے کیونکہ بھائی سمجھ رہے ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ ہے مطلب انگریز ہیں ہمارے ساتھ نہیں. لیکن اب ہمارے لوگ ہمارے ساتھ یہی کر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ آپ نیوز دیکھیں، 1 نہ 2 دن میں فوجی شہید ہو رہے ہیں. کس وجہ سے شہید ہو؟ ہماری تو کسی ملک سے نہ لڑائی چل رہی ہے نہ جنگ چل رہی ہے. کیوں لوگ شہید ہو رہے ہیں؟ ہمیں اس کا جواب تو چاہیے نا.
مائیں بیٹھی ہیں گھر انتظار کر رہی ہیں، فوجیوں کی لاش آ رہی ہے، کس وجہ سے؟ بھائی اس میں مارا گیا۔ بھائی کیوں مارا گیا؟ جبکہ ہماری کسی سے نہ دشمنی بولتے ہیں، نہ پاکستان میں دہشت گردی بھی نہیں، تو کیوں مارے جا رہے ہیں ہمارے کو؟ تو بس میں حکومت سے سب سے یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس ملک کے بارے میں سوچیں، اس ملک کا کچھ سوچیں، صرف اپنے مفاد کے بارے میں نہ سوچیں، صرف اپنے مطلب پاور کے بارے میں، پیسوں کے بارے میں نہ سوچیں، اس ملک کا بھی سوچیں، اس غریب کا بارے میں کچھ سوچیں جو صرف کھیت مزدوری کر رہا ہے، وہ کہاں سے گزارا کرے گا یہاں سے؟ ایک تو فصل نہیں ہے، میں آپ کو خود کی بات بتا دوں، میں 2 سال سے ہماری فصل نہیں ہوئی ہے۔ کیوں نہیں ہوئی ہے؟ پانی ہے۔ میں سندھ میں رہتا ہوں، لاڑکانہ میرا ڈسٹرکٹ ہے، میں وہاں پہ رہتا ہوں، میری فصل اوپر ہے، کمر شداد کوٹ کے ڈسٹرکٹ سے اوپر زمین ہے، وہاں پہ ہر بار پانی آ جاتا ہے، کیونکہ ہمارا علاقہ مطلب آپ کہتے ہیں ماؤنٹینس کی سائڈ ہے، تو جو بھی پانی آتا ہے اس میں ہم ڈوب جاتے ہیں، ہمارا ولیج، ہماری زمینیں سب ڈوب جاتی ہیں، ہمارے پاس کچھ لوگوں کے لیے کھانے کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں اب جاتا ہوں اپنے ولیج، لوگ جیسے بیٹھے ہیں، فصل نہیں ہے، کیا کریں؟ وہ لوگ جائیں کدھر نا؟ آپ صرف یہ سوچتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، نواز شریف آ جائے گا، ملک کو سیدھا ہو جائے گا، لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ مزدور کہاں جائیں گے؟ اس مہنگائی میں وہ لوگ کہاں جائیں گے جس کی 20,000 صرف 20,000 تنخواہ ہے؟ وہ کیا کریں؟ گھر کا کرایہ دیں، راشن خریدیں، راشن خریدنے جاؤ تو 20,000 کا تو صرف 1 مہینے کا بھی راشن نہیں آتا، آدمی جائے کہاں ہے؟ صرف 9 لاکھ سے زیادہ اس ملک کے افراد باہر چلے گئے، کیوں؟ روزگار نہیں ہے، دوسرے ملک جا کے کمائیں گے اور کیا کریں گے؟ اب لوگوں کو صرف ایک موقع یہ ہے کہ وہاں یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ ہم اس نظام سے تنگ آ چکے ہیں، بالکل تنگ آ چکے ہیں، صرف 2 فیملیاں رول کر رہی ہیں 70 سال سے، بھٹو کی فیملی اور شریفوں کی فیملی۔ کیوں؟ کسی اور کا حق نہیں ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے اس ملک میں، صرف آپ لوگوں کا حق ہے، صرف آپ لوگوں نے ہی سب کو بچانا ہے۔ اب اس ملک کا کیا ہوگا مجھے تو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا۔ 20 سال سے 30-40 سال ہو چکے ہیں، انہوں نے کچھ نہ کیا ہے، نہ ملک کا کچھ سوچ رہے ہیں، صرف اپنے کیسز کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ ہے یہ کیا، کوئی آتا ہے کس کو کوئی وزارت دے دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے پاس کوئی ڈگری ہے یا نہیں، اس کے قابل ہے یا نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہمارا کام ہونا چاہیے، ہمیں اس کو اور کوئی پرواہ نہیں۔ کیا کر سکتے ہیں اس ملک کے بارے میں؟ اب صرف ہر کسی کو ایک یہ موقع چاہیے، وہ ملک سے اس سے بھاگ رہے ہیں۔ 9 لاکھ نوجوان چلے گئے، اس ملک کا کتنا بڑا نقصان ہوا۔ آپ کہتے ہیں ہم انڈیا سے کشمیر لے لیں گے، اس سے کیا لیں گے آپ؟ ان کے فورن ریزرو 600 بلین ڈالرز ہیں، ہمارے صرف 4 بلین ڈالرز بھی نہیں ہیں۔ کس بنا پہ آپ ان سے مقابلہ کریں گے؟ کس بنا پہ؟ وہاں پہ ٹیسلا کمپنی آ رہی ہے، الیکٹرک گاڑیاں آ رہی ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بس اب یہ ہے کہ ہم کوئی بیچ دیتا ہے 1 بلین ڈالر تو ہم چلے جاتے ہیں، اور پھر ہمارے ملک میں سب کچھ ہے، ہمارے ساتھ، لیکن ہمارے حکمرانوں میں کوئی قابلیت نہیں۔ اور میری قوم سے بھی یہی اپیل ہے کہ آپ اٹھیں، اپنا حق کے لیے لڑیں۔ ہمارے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم ایک مردہ قوم، ہم نے کچھ نہیں کیا، بھٹو کو مار دیا گیا، ہم نے کچھ نہیں کیا، قائد اعظم کی ایمبولنس خراب ہو گئی، کچھ پتہ نہیں چلا، لیاقت علی خان کو مار دیا گیا، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا، ہمارے کتنے لیڈروں کو مار دیا گیا، جو بھی کھڑا ہوتا ہے حق کے لیے بولتا ہے وہ مارا جاتا ہے، کیوں؟ کیا ہے؟ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی یار، سچ میں دل خراب ہو رہا ہے ہمارا اس ملک میں، اب رہنے کا دل ہی نہیں خراب، دل کہتا ہے باہر چلے جائیں، قانون تو ہے نا، لا آف آرڈر تو ہے نا، تو اب ہم اس بلاگ کو یہیں پینڈ کریں گے۔ بس آج کے لیے اتنا کافی، شکریہ۔